اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا جس کو عظیم الشان دعا سے یاد کیا گیا ہے، دعائے مجیر۔ مجیر کا معنی ہے پناہ لینے والا۔ جو آدمی پناہ لینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ کسی نہ کسی ایک مطمئن پناہ گاہ کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو لوگ سایوں میں دوڑتے ہیں، تو سائے کی طرف دوڑنے والا مجیر ہے، وہ سایہ اس کو پناہ دینے والا ہے۔ جو دوڑ رہا ہے وہ سائے کی تلاش میں ہے، پناہ کی تلاش میں ہے۔ شدت کی دھوپ میں انسان سائے کے نیچے بیٹھنا چاہتا ہے، یا چھت کے نیچے آنا چاہتا ہے، یا پنکھے کے نیچے آنا چاہتا ہے، تو جو یہ فکر کر کے پنکھے کی طرف جا رہا ہے، سائے کی طرف جا رہا ہے، کسی چھاؤں کی طرف جا رہا ہے، وہ مجیر ہے، پناہ مانگنے والا ہے۔ اور جو سایہ اس کو پناہ دے رہا ہے وہ مجار، پناہ دینے والا ہے۔ تو ہم اس دعا کو دعائے مجیر کہہ رہے ہیں، ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں اس دعا کے الفاظ کو گنگنا کر، دہرا کر، زمزمہ کر کر۔ یہ دعا جناب جبرائیل امین نے اس وقت اللہ کی بارگاہ سے رسول کی خدمت میں پیش کی جب رسول خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم میں مشغول نماز تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو جبرائیل نے آ کر یہ تحفہ اللہ کا رسول کی خدمت میں پیش کیا کہ اے رسول اس دعا کو پڑھیں اور آپ کی امت کو تعلیم دیں، تاکہ اس دعا کے عظیم برکات سے آپ کی امت مستفیض ہو سکے، بہرہ مند ہو سکے۔ کتاب مصباح میں مؤلف کفعمی نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے کیا برکتیں انسان کو ملیں گی، تو چند برکتوں کو ذکر کیا ہے۔ وہ برکتیں آپ کی خدمت میں اگر ہم بتائیں، کہا کہ جو انسان بھی ماہ مبارک رمضان کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو یہ دعا پڑھے، دعائے مجیر پڑھے، تو اس دعا کے پڑھنے کے صدقے اور نتیجے میں اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دے گا، گرچہ اس کے گناہ بارش کے خطرات، درخت کے پتے اور دریا میں موجود ریت کے دانوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ماہ مبارک رمضان مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ دعا بہترین ذریعہ ہے انسان کے گناہوں کے بخشوانے کے لیے۔ مریضوں کی شفا اس دعا کے اثرات میں سے ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار، جو ہم نے اس سال اس دعا کو قرأت کی ہے اور آج قرأت کرنے جا رہے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی انسان، مسلمان جو بھی بیمار ہیں، چاہے جسمی بیماری ہو، چاہے روحی بیماری، چاہے وہ بیماریاں جن کی اطلاع انسانوں کو ہے، چاہے وہ بیماریاں جو ان کو اطلاع نہیں ہے، سب کو شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ قرض کی ادائیگی، جو بھی اس دعا کو پڑھیں گے ان کے قرض ادا کیے جائیں گے۔ ہم دنیا کے تمام قرض کے بوجھ سے پریشان مومنین اور مومنات کی نیابت میں اس دعا کو پڑھیں گے۔ تمام انسان جو مقروض ہیں ان کی نیابت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار جو بھی قرض دار ہیں ان کے قرض کو ماہ کریم، ماہ مبارک رمضان، ان سب کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما، اور پروردگار بے سبب، بے وجہ اور معمولی وجوہات پر اپنے آپ کو قرض میں مبتلا کر کے اپنی زندگی کو پریشان کرنے سے ہم سب کو نجات عنایت فرما۔ مالداری اور تونگری، جو لوگ مال کی اور رزق کی پریشانی رکھتے ہیں، یہ دعا ان کے لیے کارگر ہے، اثر انداز ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جو بھی دنیا میں مومنین اور مومنات رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، ان کو حلال اور مناسب رزق عطا فرماتے ہوئے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو صاحبان کاروبار ہیں، جنہیں اللہ تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا، ان کی نعمتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی میں باقی فرما، برکت عنایت فرما،
ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عنایت فرما۔ رنج و غم کے دور ہونے کے لیے یہ دعا بڑی جو ہے اثر رکھتی ہے۔ یا اللہ دنیا کے تمام پریشان مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کو، تمام انسانوں کی پریشانیوں کو بحق ماہ مبارک رمضان و امام حسن مجتبی علیہ السلام دور فرما۔ اللہم اکشف عن کل مکروب، پروردگار تمام پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس دعا میں جو کلمات ہم زیادہ دہرائیں گے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے۔ ہر دو کلمے کے بعد ہر ایک کلمے کے بعد ایک اللہ کا نام ہم لیں گے۔ سبحانک یا اللہ، پاک اور پاکیزہ ہے تو اے میرے اللہ، تو جو وعدہ کرتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وفا نہ ہو، تو جو انسان کو خوشخبری دیتا ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ خوشخبری پوری نہ ہو۔ تو سبحان ہے، تو پاک ہے، تو پاکیزہ ہے، ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی، ہر کوتاہی تیری ذات بابرکت سے دور ہے۔ سبحانک یا اللہ، تعالیت یا رحمان، بلند مرتبہ ہے تو اے رحمان، تو ہر ایک سے بڑا ہے، تو ہر مقام میں بڑا ہے، بڑوں سے مانگنا کوئی شرم نہیں کرتا، ہم ادنا ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے ایک نافرمان بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ اے بھلائی کرنے والے ایک خطاکار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ یا رحیم ارحم عبدک الضعیف، اے رحم کرنے والے اپنے اس کمزور بندے پر رحم فرما، اپنے اس ناتوان بندے پر رحم فرما۔ پروردگار میرے اندر دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹی چھوٹی بلائیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ فکیف احتمال لبلاء الآخرہ، کس طرح سے میں قیامت کے ان سخت مصیبتوں پر صبر کر سکوں گا۔ سبحانک یعنی تو پاک اور پاکیزہ ہے، تعالیت تو بلند مرتبہ ہے، اجرنا من النار یا مجیر، بچا لے ہم کو جہنم کی آگ سے اے بچانے والے، اے بچانے والے، اے پناہ دینے والے، اے سایہ دینے والے، اے حفاظت کرنے والے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، پناہ دے دے، ہمیں محفوظ کر دے۔ پروردگار تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ الہی و ربی من لی غیرک، اے میرے اللہ تیرے سوا میرا کون ہے۔ اسألہ کشف ضری، جس سے جا کر میری مصیبت کے دور ہونے، میرے پریشانی کے دور ہونے کو جا کے سوال کروں۔ یا اللہ اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ تیرے در پر حاضر ہو جاؤں اور تیری بارگاہ سے طلب